الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ کی میں شیطان رجیم سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ یعنی اللہ کا ذکر تم کرو، لیکن اس سے پہلے اس جگہ کو شیطان رجیم سے پاک کر لو۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کو جب بے شمار قرآن کی صورتوں میں بہت مرتبہ اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ دیکھیں، سورہ اعراف دیکھیں اور دیگر صورتیں، سورہ قصص دیکھیں، سورہ طٰہٰ دیکھیں، شیطان رجیم کا ذکر آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو اس نے بات کری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ کو کیا ہو گیا کہ تو میرے حکم کو نہیں مانتا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، تو کیا ہوا؟ فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کرا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ وجہ کیا تھی اس کے سجدہ نہ کرنے میں؟ ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کرا۔ اور انکار اور تکبر کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ رزلٹ کیا آیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ کیا پتہ چلا؟ انکار اور تکبر جو ہے یہ شیطان کی صفات ہیں، اور جو بندے کی صفات، بندے میں جو صفات ہونی چاہیے وہ ہے عاجزی اور انکساری، اور اپنے رب کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکانا۔ بندے کی صفات یہ ہونی چاہیے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے سے پہلے اس شیطان رجیم سے اس جگہ کو پاک کر لو، اعوذ باللہ پڑھ کر، تعوذ پڑھ کر اپنے رب کی پناہ طلب کرو، تاکہ شیاطین یا شیطان تمہارے اطراف سے، تمہارے گھروں سے، تمہارے دیگر مقامات سے ہٹ جائے، اور تمہارا گھر اور تمہارے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ سب شیاطین سے پاک ہو جائیں۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے متعلق اگر ہم مزید بات کرنے جائیں تو یہ کہا جاتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ، ہر سنت میں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم دعائیں بھی تعلیم فرما دیں، تم سونے جا رہے ہو تو دعا پڑھو، تم اٹھ رہے ہو سو کر تو دعا پڑھو، تم کھانا کھانے لگے ہو تو دعا پڑھو، تم کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہو تو دعا پڑھو، تم کھانا کھانے سے قبل اپنے ہاتھوں کو دھو، یہ کھانے کا وضو ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو دھو، تم سونے لگے ہو تو اپنے بستروں کو جھاڑو اور دعا پڑھو اور پھر سونے کے لیے لیٹو، تم اٹھتے ہو تو دعا پڑھتے ہوئے اٹھو۔ ہر چیز میں ہمیں دعائیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں یاد رکھو، پڑھو، اور ان کی سنتوں پر عمل کرو، اور اپنے گھروں کو شیاطین سے اور جنات سے پاک کر لو۔ ہمارے جو دیگر معاملات ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، آج بہت افسوس کے ساتھ مائیں کہتی ہیں بچہ سوتے میں ڈر گیا، کبھی کبھی بڑی خواتین ڈر جاتی ہیں، بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہی ہے کہ نہ تو دعائیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں نہ تو وہ ہم نے یاد کریں اور نہ بچوں کو یاد کروائیں، اور جو سنت کا طریقہ ہے نہ وہ خود ہم کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں سے کرواتے ہیں۔ ہمارے گھر شیاطین کی آماج گاہیں بن گئے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ جہاں کچرے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ جگہ بھی شیاطین اور جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ناپاک جگہوں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے، جو ناپاک شیاطین اور جنات ہیں ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ گھروں میں بیت الخلاء وہ بھی شیاطین کی آماج گاہیں ہوتی ہیں، اور تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم بیت الخلاء میں بھی جاؤ رفع حاجت کے لیے تو بھی دعا پڑھنے کے بعد اندر داخل ہو، اور جب باہر نکلو پھر دعا پڑھو۔ لیکن ہم ان چیزوں کو جو ہے اپنی زندگیوں سے ہم نے میرا خیال ہے مائنس کر دیا ہے، نکال دیا ہے۔ ہم بچوں کی کیا بات کریں، ہم خود بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے بستروں کو صحیح نہیں کرتے، ان کی سلوٹیں دور نہیں کرتے، اپنے تکیے جس پوزیشن پر ہیں الٹے سیدھے پڑے ہیں اس کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اوپر جو چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں وہ چادر بھی بے ترتیب، بغیر تہہ کے، بغیر جھاڑے ہم نے اسی طرح رکھ دی۔ جب تک بستر ہمارے اسی طرز پر پڑے رہیں گے شیاطین اس کو استعمال کرتے رہیں گے، اور جب رات کو، اور پھر یہ ہم سب یہ کہیں گے کہ نہیں جب ہمارے گھر کام کرنے والیاں آتی ہیں تو وہ پھر بستروں کو جھاڑ کے تہہ لگا لیتی ہیں، لیکن جب تک وہ آتی ہیں اس وقت تک تو بستروں کو شیاطین استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب رات کو بچہ یا آپ اس بستر میں لیٹیں گے تو کیا ہوگا؟ رات کو ڈراؤنے خواب آئیں گے، ڈر کے اٹھیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہم نے اپنے گھروں میں ان کا داخلہ خود کرا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا سہل بنا لیا ہے، آسانی پسند بنا لیا ہے، خود بھی اتنا بن گئے ہیں کہ ہم، اگر وہ محاورتاً یہ کہا جائے ایک تنکا توڑنے کے روادار نہیں، کہ نہیں کام کے لیے ہم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے تو وہ خود کریں گے، اتنی دیر تک ہمارے گھروں میں شیاطین ناچتے پھریں، ہمارے بستروں میں ناچتے پھریں۔ اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو برتن ڈھانپ کر، حدیث پاک میں آتا ہے جس برتن کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیا جاتا ہے شیطان کبھی بھی اس برتن کو کھول نہیں سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا جاتا ہے اس دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا۔ یہ جو چور ڈاکو یہ آتے ہیں یہ کیوں؟ ہم بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند نہیں کرتے، اور ان کے لیے کھلی ایک دعوت ہو جاتی ہے، یہ غلط کر رہے ہیں کام، شیطان کے قدموں کی تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تو یہ وہی کر رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی 100 برس پہلے یہ فرما دیا کہ دروازے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کرو تو وہ دروازہ شیطان کھول نہیں سکتا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی تعلیم فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھروں کے چراغ گل کر دو، بجھا دو، روشنی جو ہے اس کو بند کر دو، بجھا دو۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ شیطان چوہے کے بھیس میں آتا ہے، تمہارے چراغوں میں پھونکے مارتا ہے، تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ آج فی زمانہ آپ کہیں گے کہ چراغ تو ہوتے نہیں ہیں، پھر کیا چیز؟ تو جو ایکسٹرا لائٹس ہیں ہماری بہت زیادہ، یہ بھی تو آپ نے کبھی سنا ہوگا، شارٹ سرکٹ ہو گیا، فیکٹری جل گئی، گھر میں آگ لگ گئی، ایک گھر آگ کی لپیٹ میں آیا، 7 والے بھی نقصان میں آ گئے۔ تو ابھی فی زمانہ تو لائٹس وغیرہ ہیں، لیکن ہم اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی اتنی ناقدری کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر کسی سے کہا جائے کہ فالتو لائٹیں بند کر دو تو کہا ہم بل بھرتے ہیں،
جلتی ہیں تو جلنے دیں، لیکن اس سے دیکھیں نقصان کتنا ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا کہ چراغ کو گل کر کے سو، شیطان کے روپ میں، چوہا شیطان کے روپ میں آتا ہے اور تمہارے گھروں میں وہ پھونکے مار کے چراغ کو، آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آج ہم یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اگر آج ہم دیکھیں کہ رات کو جو برتن کھانے پینے کے ہمارے استعمال میں آئے اور ان کو بغیر دھوئے ہم نے رکھ دیا، تو کیا ہوگا؟ ساری رات اس کو شیطان چاٹتا رہے گا۔ صبح اگرچہ دھل بھی جائیں گے تو پھر بھی کتنی کراہیت ہوگی کہ ان برتنوں کو ساری رات، ہم ناپاک چیزوں سے بچاتے ہیں نا، ہم اپنے برتن، اگر نئے برتن استعمال کے لیے گھر میں لاتے ہیں تو ہم کتنے دھوتے ہیں ان کو، 3 مرتبہ کہا نئے برتن کو دھو اچھی طرح تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ آپ کو کیا پتا بازار میں کس کس نے اس کو ہاتھ لگایا، پاک انسان نے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہ کفار جو ہیں یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں تم تو طہارت کو قائم رکھتے ہو، پاکی کا غسل کرتے ہو، نجاست سے فوراً نکل آتے ہو جب ناپاک ہوتے ہو۔ یہ کفار یہ نجاست سے پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس برتن کو ہم کتنا دھوتے ہیں کہ نہ جانے بازار میں کس نے، کسی غیر مسلم نے، کسی ناپاک نے ہاتھ لگائے ہوں گے، تو اس کو لا کے 3 مرتبہ دھو لیں اور اس برتن کو پاک کریں، تب اس کو استعمال کریں۔ اور وہی چیز سوچیں کہ گھر میں پوری رات سنک میں پڑے ہوئے برتن شیطان چاٹتا رہا اس کو، اور پھر اسی برتن کو دھو کر اب ہم کھانا کھائیں گے۔ تو وہ کیوں نہ ہم بچوں کو یہ خود سے یہ کہیں، یہ 2 برتن ہیں خود ہی دھو لیں، صبح تک یہ کیوں پڑے رہیں، صبح تک یہ برتن کیوں پڑے رہیں، ہم ان 2 برتنوں کو خود ہی دھو لیں۔ آپ جب اس طرح کریں گے، ہمارے آج اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں روزمرہ، بچوں میں بچے ٹک کے بیٹھتے نہیں، بچے اتنا ستاتے ہیں، بچے کہنا سنتے نہیں، بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بچے گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم نے شیاطین سے ان کو اتنا جوڑ دیا ہے، ہم نے انہیں مومنانہ عادات سکھائی ہی نہیں کہ ایک مومن کی عادت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں کبھی بھی کوئی گندگی، کچرا، نجاست نہیں رکھتا، اپنے گھر کو کوڑا کرکٹ گندگی سے پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، تو اس کا گھر شیاطین سے پاک رہتا ہے، اس کا گھر شیاطین سے پاک رہتا ہے۔ ہم نے یہ تو ان کو سکھایا ہی نہیں، تو بچے پھر ہمیں تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات؟ یہ طرز تعلیم ہم نے ان کو خود دیا ہے۔ ہمیں اپنے یہ گھروں میں جب ان چیزوں کو ہم واپس سے لائیں گے، گھروں میں جیسے عموماً آپ دیکھیں جو کچرے پڑے ہوتے ہیں ڈسٹ بن میں، وہاں بھی شیاطین کہتے ہیں، شیاطین کی پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ کچرے جہاں پڑے ہوں، جتنی جلدی ہو کچروں سے گھر کو پاک کر دیں، کچرے گھر سے نکال دیں کہ ایسی چیزیں ہمارے گھروں میں نہ آئیں۔ ہر جگہ یہ چیزیں آتی ہیں گھروں میں ایسی۔ میں آپ کو ایک حکایت یہاں سنانا چاہوں گی۔ ابھی تو فی زمانہ اللہ پاک نے ہمیں بڑی سہولتیں، اللہ پاک نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ملازمین ہوتے ہیں جو ہمارے کاموں میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک حکایت آتی ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور وہ بڑی عقل مند تھی، تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں کس طرح بہو ڈھونڈوں اپنے بیٹے کے لیے کہ جو بہت ایک صاف ستھری رہنے والی، صفائی کا اہتمام کرنے والی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ ایک تھیلا لے کر اور محلوں پھرتی گئیں اور کہنے لگیں کچرا دے دو پیسے لے لو، کچرا دے دو پیسے لے لو۔ اب وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جو کہ اپنے گھر میں سرسری سی صفائی کرتی تھیں، ان کے گھر سے تو بڑے کچرے کے ڈھیر نکلے، کونوں میں جو چھوڑ دیتی تھیں کچرے کے ڈھیر نکلتے گئے، اور وہ بوڑھی خاتون سمجھتی گئیں یہ لڑکیاں صفائی پسند نہیں ہیں۔ جاتے جاتے ایک گھر کے باہر انہیں ایک لڑکی
اداس بیٹھی ہوئی ملی یا کھڑی ملی اداس. آپ نے پوچھا کیا تم کچرا نہیں بیچو گی؟ تمہارے گھر میں کچرا نہیں ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ اماں جان میں تو روز اتنی اچھے طریقے سے صفائی کرتی ہوں کہ میرے گھر میں کچرا ہوتا ہی نہیں. لے دے کے یہ ایک پڑیا مٹی کی نکلی ہے پورے گھر سے، یہی کچرا میرے گھر میں. وہ بوڑھی عقلمند خاتون کہنے لگی یہی لڑکی میری بہو بنے گی جو گھر کو اتنا صاف رکھتی ہے. اور حقیقتاً یہ ہمارے لیے، ہم کس طرح کے، آج دیکھیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے گھروں کے حالات دیکھیں. زیادہ تر آپ یہ دیکھیں گے کچرے گندگی زیادہ تر ہمارے گھروں میں. ہمارے برعکس اغیار نے اپنے گھروں میں صفائی کا اہتمام کرا ہوا ہے. وہ اپنے گھروں کو، اپنے جو کاروبار کی جگہ اس کو صاف رکھتے ہیں بنسبت آج کا مسلمان. میں سب کی بات نہیں کری لیکن زیادہ تر ہم اتنی تفصیلاً صفائی اپنے گھروں کی نہیں کرتے. ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے کہ جو کہ ایک مسلمان کے طریقے ہیں، ایک مسلمان کی شان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں. ان طریقوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا. اور کیا ہے کہ اسی وجہ سے آج ہم پریشانی میں مبتلا ہیں. آج ہمیں بہت معاملات درپیش ہیں کہ ہم کیا کریں، کس طرح اپنے گھروں کو شیاطین سے پاک کریں. ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کو، ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں. آپ بچوں کو نہیں روکیں گے، نہیں ٹوکیں گے. آج جو اسٹائل، ہیئر اسٹائل بچوں کا بن رہا ہے، حضور نبی، بس اتنی سی بات سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر، آپ کے چہرہ والضحیٰ پر ناگواری کے اثرات ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے بالوں کو سنوار لے؟ یعنی بکھرے بال جو ہیں، ہم نے جب بھی پڑھا، جب شیطان نے سجدے سے انکار کرا تو فرشتوں نے 2 سجدے کرے تھے. ایک سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام کو کرا تھا، اور دوسرا سجدہ شکر کرا تھا. سجدہ تعظیمی اللہ کے حکم سے کرا کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، تو سب نے فسجدوا، سب نے سجدہ کرا. اچھا، اب فرشتوں نے یہ جانتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو کہ اللہ کی بارگاہ سے رجیم ہوگا. اب انہوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا، حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کرا، اور سجدے سے جب سر اٹھایا اور پھر خیال یہ آیا کہ وہ کون ہے جس نے انکار کیا ہوگا. ان کو علم تو تھا. تو اب کیا ہوا، جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا، جو عزازیل تھا، یعنی شیطان کا، جب وہ شیطان ابلیس نہیں بنا تھا، اس کا نام عزازیل تھا. جو عزازیل تھا وہ ابلیس بن چکا تھا. اور حلیہ کیا تھا ابلیس کا؟ حلیہ یہ تھا خوفناک چہرہ، نیلی آنکھیں، بکھرے بال. کیا پتا چلا؟ بکھرے بال یہ شیطان کا حلیہ ہے. اور شیطان کی مشابہت انسان کرے، یہ انسان کو زیب نہیں ہے. تو انسان کو تو چاہیے اپنے بالوں کو سنوار کے رکھے، اور اس کی تکریم، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بال جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. اس نعمت کی تکریم یعنی ان کو عزت دو، ان کو سنوار کے رکھو. بالوں کو کیا کہا؟ ان کو سنوار کے رکھو، ان کو تکریم دو. یہ تمہارے رب کی ایک نعمت ہے. بال ان کو بکھیر کے نہیں رکھو. اسی لیے اس شخص سے آپ کو ناگواری ظاہر ہوئی کہ بال بکھرے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ اپنے بالوں میں کنگھی کر کے ان کو سنوارے. تو یہ پسندیدہ بات ہے کہ اپنے بالوں کو، اور بچوں کو، ہمیں یہ لڑکوں کو اپنے خصوصاً ان کو سمجھانا ہے کہ بیٹا جو بکھرے بالوں والے حلیے ہیں یہ شیطان کے حلیے ہوتے ہیں، اور جو سنورے بالوں کے حلیے ہیں یہ انبیاء کرام، اولیاء اعظام، اللہ کے نیک بندوں کے حلیے اس طرح ہوتے ہیں.
کہ اپنے بالوں کو وہ سنوار کے رکھیں، اور مومنین کے حلیے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ سب آپ ہمارے پاس ہمارے یہ ناخن ہیں، ہماری انگلیاں ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، ان کی قدر کرو۔ اور بارہا یہ کہا کیا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور کیا کہا اسے؟ عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کاموں سے ہم نے بچنا ہے جو کہ شیطان کے پسندیدہ کام ہیں۔ ہمیں وہ کام اختیار کرنے ہیں جو رحمان کے پسندیدہ کام ہیں۔ تو شیطان کی دیکھیں، جب ہم کسی کی پسند کو اپنائیں گے، اور یہ بات ہوگی کہ وہ پھر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جب ہم اس کی پسند کو اپنائیں گے پھر اس کی چیزیں ہم پر مرتب ہوں گی۔ تو اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے، اور ہر کام میں بچوں کو بھی یہ سمجھائیں، خود بھی یہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ کام اس طرح کریں گے تو اس میں اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، تو ہمیں یہ کام اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنے، تو وہ کام ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائیں گے، اور ہمارے گھر سے شیاطین دور ہوں گے۔ ہمارے بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ بھی گھروں میں پڑھی جانی چاہیے، کہ سورہ طٰہٰ پڑھنے سے گھروں سے شیاطین اور اس طرح کے اثرات دور ہوتے ہیں۔ اگرچہ طویل صورت ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ پڑھ لیں، 2 دنوں میں 3 دنوں میں پڑھ لیں، تو اس کے پڑھنے سے بھی ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ گھروں سے ایسی چیزیں، اثرات بد اور اس طرح کی چیزیں دور ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک سورہ ہے سورہ تکویر، 30ویں پارے کی سورت ہے، اور اس سورت کے متعلق بھی بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر جو ہے، اگر بعد نماز عصر 1 مرتبہ پڑھی جائے ولاقر درود کے ساتھ، اور پڑھ کر اس کے پانی کا اسپرے اونچی جگہوں پہ، ناپاک جگہوں پہ نہیں، پاک جگہوں پہ، اونچی جگہوں پہ گھر میں کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے گھروں سے اثرات بد، اور اللہ نہ کرے اگر جنات یا شیاطین کا بسیرا ہے یا کچھ اس طرح سحر یا عصیب کا معاملہ ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں ختم ہو جائیں گے، یا بلکہ یوں سمجھ لیں اثرات بد ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے شیاطین سے، اور ان کے رہنے سے پاک کرنا ہے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی اس پر عمل کریں، کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ جو ہیں یہ جو برتن آپ نے، ایک برتن میں بھی کوئی، عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کوئی اب جس طرح تعلیم کی کیفیت ان دنوں ہو رہی ہے، جس طرح معاملات ہو رہے ہیں، کوئی بچے کی کلاس چل رہی ہے آن لائن، دوسرے بچے کی نہیں چل رہی، اس کو بھوک لگی، اب سارے افراد اکثر عموماً اب مل کر ڈائننگ ٹیبل پر نہیں بیٹھتے نا، تو پھر کوئی ابھی کلاس لے رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، تو ہم کہیں چلو ایک برتن تمہارا ہو گیا، یہ 2 برتن ہو گئے، بیٹا اس کو خود ہی دھو لو، اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ، تاکہ یہ برتن پڑے نہ رہ جائیں اور شیاطین اس کو استعمال نہ کریں۔ خود دھو لو، جوس پیا ہے اس گلاس کو خود دھو کے رکھ لو، تاکہ جب تک وہ گندا پڑا رہے گا سنک میں یا کچن میں، اس وقت تک شیطان اسے استعمال کرتا رہے گا۔ اسی طرح جب بچہ لباس اپنا چینج کر رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں اپنے لباس کو، جو بھی چاہے وہ دھونے والا لباس ہے، اس کو سیدھا، عموماً ہم دیکھتے ہیں ساکس بچے اتارتے ہیں وہ بھی الٹی سیدھی، موزے الٹے سیدھے اتار دیتے ہیں، کوئی آڑا کوئی ٹیڑھا، جوتے ایک کہیں پڑا ایک کہیں پڑا ہے، لباس اتارا تو ایک پینٹ کا ایک، اگر شلوار کا دیکھیں ایک پائنچہ کسی طرح ایک کسی طرح ہے، قمیص کا ایک بازو اندر ایک باہر، یہ سب شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں، اور وہ پھر استعمال کرتا رہتا ہے اسی، وہ ڈریس دھل کر آ تو جائے گا آپ کے پاس، لیکن جب تک وہ اس طرح پڑا رہے گا بے ترتیب، شیطان استعمال کرتا رہے گا اس کو۔ اب بتائیں برکت کہاں رہے گی پھر جب شیطان استعمال کرے گا؟ تو ہمیں یہ بچوں کو بتانا ہے کہ جب لباس اتارو، چاہے وہ دھونے والا ہی ہے، میلا بھی ہے، اسے سیدھا کر کے رکھ دو، تہہ کر کے رکھ دو، تاکہ وہ تمہارا لباس شیطان استعمال نہ کرے۔ بستر سے اترو، چادر کو سیدھا کر دو، سلوٹیں سیدھی کر دو، تکیے ٹیڑھے پڑے ان کو سیدھا کر کے رکھ دو، تاکہ اس بستر پر شیطان نہ آئے۔ جو چادر تم نے اوپر لی ہے، جو بلینکٹ اوپر لیا، اس کو بھی تہہ کر کے رکھ دو۔
کام کرنے والے، صاف صفائی کرنے والے جب آئیں گے، لیکن اس وقت تک تمہاری یہ چیزیں شیاطین سے محفوظ رہیں گی، تمہاری استعمال کی چیزیں شیاطین سے محفوظ رہیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت زیادہ گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، نا اتفاقیاں، بچوں کی بدتمیزیاں، یہ سب اسی لیے کہ شیاطین کے عمل دخل ہم نے اپنے عمل سے گھروں میں بڑھا دیے ہیں، اور ابھی یہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ اور ایک بات میں اکثر ہم کہا کرتے ہیں، اس بات کو بالکل پلے باندھ لیں ہماری بہنیں، کہ آپ کی زبان میں ہی اثر ہے۔ ماں کا کہا ہوا بچہ بوڑھا بھی ہو جائے، ماں دنیا سے چلی بھی جائے، اس کو ماں کے کہے ہوئے جملے کبھی نہیں بھولتے۔ آپ کو لگے گا بظاہر بچہ نہیں سن رہا، لیکن در حقیقت وہ اپنے کام میں لگا ہے، اس کا دھیان آپ کی باتوں پر ہے۔ آپ اسے کہتے جائیں۔ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے نصیحت کرتے رہو، کہ نصیحت کرنا نفع دیتا ہے۔ ہم کیوں تھک جاتے ہیں جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کرتے رہو نصیحت، کہ یہ نصیحت ایک نہ ایک دن نفع پہنچائے گی؟ تو ہمیں نصیحت کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ یقین جانیے کہ آپ کی ہوئی نصیحت آپ کے بچوں میں ایک اچھے اثرات لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔